أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مزعون وهو میت وهو يبكي او قال عيناه تحرقان. یہ روایت تھی جس کا دل جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں سے آنسو نکلنے کے بیان میں یہ فصل ہے. تو اس میں ایک روایت تو آپ نے مستقل سنی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جب قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے تو پوٹ کی پکنے کی کے اندر جو آواز آتی ہے ایسی آواز آتی تھی. اس کے اوپر کل سنا. آج ایک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. قبل کے معنی کیا ہے؟ بوسہ دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان سے مراد ہے عثمان بن مظعون. کئی عثمان ہے، ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہے عثمان بن مظعون. ان کو جو ہے جب انتقال کر گئے تو بوسہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے خوش نصیب ہے. قبل بوسہ دیا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کو. اور جب وہ انتقال کر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یبکی. او قال یا راوی نے یوں کہا عینا ہو تحرقان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہ رہی تھی غم کے اندر. یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بڑے جل قدر صحابی ہے. میں نے کہا عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وصال ہوا. یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر رضائی بھائی ہوتے ہیں. رضائی بھائی یعنی ایک عورت سے دونوں نے دودھ پیا، رضائی بھائی. اور یہ بہت مشہور صحابی ہے. یہ 14 نمبر کے اوپر اسلام لے آئے. یعنی جب اسلام لانا شروع ہوا مکہ مکرمہ میں تو 1 2 3 یعنی بالکل شروع کے اندر بہت تکلیفیں بھی اٹھائی. 14 نمبر پر. ان سے پہلے جو ہے 13 صحابہ بن چکے تھے تو یہ 14 نمبر میں لائے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ بہت شروع سے ہی بہت مجاہد عابد زاہد. ایک تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ تو عابد زاہد ہوتے ہی ہے لیکن ان کی شان بہت کچھ الگ تھی. یہ اور جب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لائے تو مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال ان کا ہوا. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے صحابہ میں نہیں مہاجرین میں، اس لیے کہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو وہاں تھے ہی لیکن یہ جو ہے نا میرا مدینہ منورہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سب سے پہلے. اور یہ شعبان سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 2 ہجری میں یعنی ہجرت کا پہلا سال پھر ہجرت کا دوسرا سال ان میں تو. اور یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی اور ان کو بھی بہت محبت تھی لیکن یہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی تھی کہ حضور ان سے محبت کرتے تھے. اور ان کو جو ہے مہاجرین لوگ جو آئے ان میں سب سے پہلے مدفون یہ ہوئے کہاں؟ جنت البقیع میں. ابھی بھی قبر ہے ان کی. عثمان بن بالکل کونے پر ہے. وہاں آپ جائیں تو کوئی جاننے والے ہو تو ان سے پوچھے تو آپ کو بتائیں گے. وہ قبر ابھی تک ہے. یعنی جیسے چند قبروں کی حفاظت پہلے سے ہی کی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے ان کی قبر کی حفاظت اگرچہ ان کی یہاں قبر کی حفاظت کرنے کا بہت دستور نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کچھ نہیں. ماؤں کی قبریں الگ الگ تھی، آپ گن سکتے تھے 1 2 3. پچھلے سال میں گیا میدان صاف ہے نا. یعنی یہ کہ احاطہ بنا لیا ہے. چلو یہ بھی غنیمت ہے. کیا بنا لیا ہے؟
احاطہ بنا لیا. حالانکہ جتنی مائیں ہماری مدفون تھی، آپ جب دروازے میں سے داخل ہوں گے جنرل وقی کے اندر تو گیٹ کے سامنے ہی ہے، سب ماؤں کی الگ الگ قبر ہے. لیکن ابھی 3-4 مہینہ ربیع الاول کے اندر میں یا ربیع ثانی میں ابھی 3-4 مہینے پہلے جب میں گیا وہاں گیا تو دیکھا قبروں کو دیکھا تو میں نے کہا یہ قبریں تو بالکل کیا کر دی، صاف کر دی اس طریقے سے زمین، اور اس کو یوں احاطہ مان لیا ہے. جو بھی ان کا مسلک ہو، بہرحال جو بھی انہوں نے سمجھا. تو اسی طریقے سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قبر اور کچھ صحابہ کی قبر، تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر بالکل کونے پر ہے. وہاں آپ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جو ہے ساری تجہیز تکفین کی، ایک پتھر بھی رکھا اپنے نشان کے طور پر. یہ جنوز البقیع میں پہلا مہاجرین میں سے پہلے صحابی دفن ہوئے، ان کی بہت بڑی جو ہے فضیلت ہے. تو یہ ان کا انتقال ہو گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم پر غم تو ہوا، تو غم ہونے کے بعد جو ہے آپ کی آنکھ میں سے آنسو بہے. اسی طریقے سے آپ کی اولاد میں سے بھی کسی کے انتقال کے اوپر آپ کے آنسو بہے تو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ جاننے کے طور پر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے، یعنی آپ کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسا، ہے نا. جیسا اس کا تھوڑا تھوڑا آج تک بھی چلا رہا ہے. مولوی صاحب آپ بازار میں تو مول صاحب بھوکا رہے گا، بازار میں نہیں جائے گا. آگے بات سمجھے، ابھی کوئی مولوی صاحب جائے گا آگے بات سمجھے کسی بڑی شاپ میں، کیا ہے بڑی شاپ کا نام کیا ہے جی، ٹیسکو کا ٹیسٹ کرنے کے لیے جائے کوئی مولوی صاحب، آپ یہ مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب کیا ہو گیا. لیکن مولوی صاحب تو یہ مزاج ہمارا بہت پہلے سے بنے. یہ اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو کفاروں نے اعتراض کیا تھا اس مزاج کی یہ نشانی ہے. کیا کہا حضور کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں تشریف لے جاتے تھے بازار میں جاتے تھے، ضرور چیز خریدتے بھی تھے. بلکہ میں یوں کہتا ہوں جو بازار میں جاوے اور دونوں ہاتھ کے اندر سامان لے کر ایسا کر کے آتے ہیں، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے کہ اس کا تکبر ٹوٹ رہا ہے، ہمیں تو اس میں فخر آتا ہے نا. کیا ہوتا ہے یہ تو اس کا تو سادگی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے. کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا وہ قرآن پاک میں وقالو، ان کفاروں نے کہا ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازار میں بھی جاتے ہیں. اسواق سوق بازار کو کہتے ہیں، اسواق بہت سارے بازاروں کے بازار میں جاتے ہیں. فقالوا ما لهذا الرسول الطعام، تو یہ اعتراض کہ اللہ جل شانہ نے پھر آگے ان کو سمجھایا کہ میں نے جو ہے نبی جو ہے انسانوں میں سے بھیجا ہے تو کھائے گا پیے گا شادی کرے گا سب کچھ کرے گا نا. یہ کسی مولوی صاحب یہاں اولاد بھی زیادہ ہو جائے گا اور سنتا سب لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا. اور لوگ سوچ کر بات کرنا اس میں یہ کہاں سے آیا؟ دکھا 19 بار میں کفاروں کا یہ طریقہ تھا، یہ اس طریقے بات کا اعتراض کرنا. تو میں نے کہا کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے، تو صحابی رضی اللہ، میں پہلے ہی کہہ دیا تاکہ کسی صحابی پر عیب نہ آئے. چوکس صحابہ کرام کے بارے میں بہت چوکس رہنا، یہ ہمارے صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. کسی صحابی سے کوئی بغض رکھنا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ خاص سوء خاتمہ کی طرف لے جاتا ہے. اور صحابہ کے ساتھ ساتھ بیان القرآن میں حکیم التھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ بھی بدظنی رکھنا اور جو ہے ان کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ بھی سوء خاتمہ کی طرف لے جاتا ہے. اور انہوں نے آئے سے ثابت کیا ہے پہلے ہی پارے کے اندر بیان القرآن میں، تھانوی کی جو بیان القرآن ہے اس کے اندر ہی. تو مطلب یہ ہے، اور حضرت گنگوئی نے ایک بات اور بھی کہی ہے تو پہلے میں نے کہی تھی، خیر اب اس کو یہیں چھوڑ دوں. میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ جاننے کے طور پر تاکہ اور صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ انت یا رسول اللہ، آپ کی آنکھ میں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے جو فیصلہ فرمایا دل سے ہم راضی ہے، لیکن وہ غم جو اللہ نے دیا اس پر آنسو بہا رہے ہیں. تو آنسو سے بندے کا حق ادا کر رہے ہیں، دل سے خدا کا حق ادا کر رہے ہیں. آنسو بہا کر کس کا؟ بندے کا. میں ہے نا ابھی کوئی کسی کا کوئی بیٹا مر جائے، کوئی بیوی مر جائے، بھائی مر جائے، باپ مر جائے اور بالکل چپ چاپ بیٹھا ہے جیسے کوئی جان جی نہیں ہنستا ہے تو کہا جائے گا سخت دل ہے، یہ سنگ دل ہے. اس کو متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جائے گا. اولیاء کرام کے کلاموں میں پڑھتا ہوں وہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ بتا دوں. یہ اولیاء محققین کہ ایک آدمی کا جو ہے بیٹا مر گیا ہے، باپ مر گیا ہے، بھائی مر گیا ہے، اور وہ ولی بننے کے لیے کون سا بناوٹی ولی، سمجھے نا، بناوٹی ولی بننے کے لیے بتاتے ہیں، ہنستا ہے جیسے کسی اس کو پڑھی نہیں. یہ تو رسول، یہ خلاف سنت جا رہا ہے. یہ طرح راستہ کیا ہے؟ بلکہ کیا ہو جائے، غم ہونا چاہیے. لوگ تعزیت کے لیے آئے تو ان کے ساتھ بیٹھے بھی، وہ غم کی بات کرے تو سنی بھی، اور اگر آنکھ میں آنسو بہائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ سنت رسول سمجھ کر آنکھ میں آنسو لائے گا تو انشاءاللہ اس آنسو کا بھی ثواب ملے گا. سرکار جو سمجھے، یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا. ہاں البتہ چیخنا، شکایت کرنا اور یہ اور وہ اور اسی غم کو لے کر بیٹھے رہنا اور جو ہے اس میں غلط غلط باتیں کہنا، یہ یقیناً اس میں حرام بھی ہے، مکروہ تحریمی بھی حرام ہے، خدا کو ناراض کرنے والی ہے. لیکن اتنا کرو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف پیمبر کثیر گزید کہ ہرگز و منزل نہ خواہد رسید. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعدی نے لکھا ہے بوستان کے اندر، خلاف پیمبر کثیر گزید کہ ہرگز و منزل نہ خواہد رسید. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف جو جائے گا تو فرمایا کہ وہ کبھی بھی جو ہے سیدھے راستے ملے گا. تو اب بناوٹی ولی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا اتنا مر گیا پھر میں ہنستا ہوں. کہ حضرت ہنستے ہیں، کہ حضرت کتنے بڑے ہیں. ارے حضرت تو شیطانی کام کر رہے ہیں، سمجھے. حضور کے خلاف جو بھی کام ہوگا وہ سب کیا ہوگا؟ شیطانی کام ہوگا. سرکار دو عالم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کی نواسی کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک روایت میں بیٹی کے متعلق جو بچپن میں انتقال، تو وہ اس کو سکرات چل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، آپ نے لیا تو گود میں رکھا، اور گود میں ہی اس کو سکرات چلنے لگی اور گود میں انتقال ہو گیا وہی. تو آنسو مبارک بہے. اور تو اس وقت بھی کسی نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم نے یہ بیٹے کا حق ادا کیا آنسو سے، اور دل سے ہم راضی. ہم نے کس کا حق ادا کیا؟ خدا کا. کسی کے لیے آپ غم کرو تو یہ جو ہے اس کا حق ادا ہوتا ہے نا. یہ ورنہ آپ سنتے ہیں نا گھر میں جب بگڑتے ہیں تو بیوی کہتے ہیں ہمارا اٹلا درا تھی، ہماری طبیعت خراب نے تمہیں جرا بھی غمگین نہیں ہم کی، تو اس کو یا پہلے ہی رو لو. بھائی سمجھے نا، سمجھے آپ. یعنی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں جو تھانوی نے سمجھایا کہ کسی کے لیے غمگین کرنا یہ اس کا حق ادا کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں، اس لیے میرے دوستو یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، بلکہ مانگا کرو نماز میں، نفل نماز میں، افطار کے بعد کہ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہمیں عطا فرما، کوتاہی رہ جائے سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اور بلکہ یہاں تک لکھ دیا ہے علماء نے تو کہ جو ہے بلکہ باب باندھا ہے سیاہ سیتا میں، باب من کان لہ حاجۃ الی اللہ. کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ جل شانہ کی طرف کوئی حاجت ہو تو کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے. کیا کہے پہلے ہی، اللہ آپ کے رسول کا وسیلہ دیتا ہوں، آپ میرے لیے جو ہے میرا یہ کام کر دیجئے. بہت ساری اس میں آتا ہے، آگے بات سنیے. بعض محدثین نے تو سیاہ کے اندر مطلقاً جو ہے بابن فی صلاۃ الحاجت میں بھی جو ہے یہ اس قسم کی روایت انہوں نے بیان کیا ہے. ایک اور صاحب تھے، غالباً یہ تابعی تھے، ان کو کہتے عثمان بن حنیف. آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ، پھر عثمان بن مظعون، عثمان سب آ رہے ہیں. کوئی چوتھے عثمان یہاں ہوں گے نہیں، آگے بات سمجھیں. 3 عثمان کے نام آ گئے. ایک تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ابھی آپ نے سنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے مہاجرین دفن میں. اور تیسرے ایک عثمان جو ہے عثمان بن حنیف، یہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غالباً تابعی ہے یا تبھی تابعی. تو یہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. ذهب عثمان الى عثمان، کہتے ہیں ان کے پاس گئے. عثمان رضی اللہ عنہ زمانے تابعی ہو چکے تھے نا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ تو صدیق اکبر، عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پھر آتا ہے. تو یہ گئے اپنی کوئی حاجت کے لیے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ کام میں مشغول ہوں گے، کوئی توجہ نہیں دی. دیکھا کہ میری طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کچھ پوچھتے نہیں ہیں، تو بیچارے غمگین ہو کر چلے آئے وہاں سے. تو وہ چلے آئے. تو میں نے کہا بات عثمان بن حنیف نہیں، یہ آنے والے شخص اور تھے. اور عثمان بن حنیف جن کا تیسرے نمبر پر آیا نا، تو ان کے پاس یہ گئے، عثمان بن حنیف کے پاس، کہ میرا اتنا کام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن کچھ توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو یہاں میرے قریب بلایا، کہا کہ میں ایک بات بتاؤں تم کو، تم جاؤ وضو
وضو کرو اچھی طرح مسجد میں یا گھر میں جا کر پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر اللہ جل شانہ سے یوں دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک لیقضی حاجتہ اللہم فشفعہ مناجات مقبول کے دلائل خیرات کے اندر یہ دعا آتی ہے. بہت سی دعاؤں کتاب میں آپ کو ملے گی. یعنی یہ اللہ میں دعا کرتا ہوں تو اس سے کہ میری حاجت سننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں. اور عثمان بن حنیف نے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے کو اختیار کر کے پھر تو جا. تو انہوں نے ایسی نماز پڑھی ایسی دعا کی. عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو دیکھا تو فوراً دربان کہا کہ وہ آدمی کون آیا, جلدی سے بلاؤ. جلدی سے بلایا اور جہاں وہ بیٹھے تھے اپنے پاس بٹھایا اور بہت آہستہ سے, سب لوگ دیکھ رہے بہت آہستہ سے, جیسے کوئی اسپیشل آدمی آ گئے ہو. کہا بتاؤ کیا حاجت ہے, کیا ضرورت ہے یہ. تو انہوں نے بتایا تو فوراً ان کی حاجت کو پوری کر دی اور پھر کہا اور بھی کچھ ہو تو کہو. اور پھر تم آتے کیوں نہیں ہو, پہلے آنا بھی ان کو یاد نہیں ہے. یہ کچھ بات ہے نا, یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ. تو میرے دوست اور بزرگوں حضور کو نہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں بول کر کہاں جاؤ گے, راستہ تو وہیں سے ملے گا نا. شرک تو نہیں کرتے ہیں لیکن راستہ وہیں سے ملے گا. اس کو ہمیشہ یاد رکھو, اللہ ایک, اللہ خالق, اللہ مالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل, تمام فرشتوں میں افضل, کوئی مخلوقات میں کوئی آپ سے بڑا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدا کے بندے بھی ہے اور خدا کی مخلوق میں ہے. لیکن ایسی مخلوق ہے کہ مخلوق میں آپ کی کوئی, جیسے اللہ کی وحدانیت میں کسی کی مثال نہیں ہے, مخلوق میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. یا آپ مخلوق میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. اور خدا کی وحدانیت لا مثل له ولا ضد له ولا ند له پڑھتے ہیں نا, تو جیسے اللہ جل شانہ کی وحدانیت میں آپ کہ اللہ ایک ہے, کیسا جیسا کہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. تو ایسا نہیں جیسے اللہ کے نبی ایسے ہیں جیسے کہ فلاں لا مثل. باقی عقیدہ وہی ہے کہ یہ ان کے خالق بھی کون ہے, اللہ. تو ایسے نبی کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں. میاں رمضان بھی کہاں ملتی ہے, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو کہاں رمضان کہاں ملتی ہے, تراویح کہاں ملتی ہے. یہ قرآن پاک جو سن رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کوئی 5 ختم کر رہا ہے, کوئی 2 ختم کر رہا ہے, کوئی 3 ختم کر رہا ہے. ماں باپ کو بخشتے ہیں, خوب بخشو, لیکن سب سے پہلا اس کا اصالے صاحب آٹومیٹک وہاں جا رہا ہے, آٹومیٹک, تم کہو نہ کہو. اور آج تک نہیں سمجھے کہاں جا رہا ہے, آٹومیٹک جا رہا ہے. اور آج سے نہیں, یا 14 سال ہو گئے, جتنی مسجدوں میں, حرم میں, مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں اور ساری مساجد میں جتنے چھوٹے بچے, عورتیں, مرد جتنے گھروں میں پڑھتے ہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں سے گنتی اللہ, یہ سارے کے سارے بغیر کہے ہوئے کہاں جا رہے ہیں, سیدھے آٹومیٹک حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کا نزول کس پر ہوا, کتنی تکلیفیں اٹھائی اس قرآن پاک کے لیے. تو حضور کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے. حق تعالیٰ جل شانہ کا بڑا شکر ادا کرو کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دی ہے. بھائی کم از کم کچھ نہیں, زیادہ نہیں ہو سکے تو اتنا تو کہہ دو کہ یا اللہ تعالیٰ تو اس رسول کو میرا پیارا بنا دی اور مجھے اس کا پیارا بنا دے. پھر دل میں اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ تو ایسی دعا کرتا ہے کہ خدا تجھے رسول کو تجھے پیارا بنا دے, تیرا ڈھونگ تو دیکھ. تو اس نے کہا کہ اللہ ڈھونگ کو نہیں دکھتا ہے, اللہ ڈھونگ کو نہیں دکھتا ہے, تو دیکھتا ہے شیطان. اللہ معصمنی من الشیطان, اللہ شیطان سے مجھے بات دوں گا. تو کم ڈھونگ دکھتا ہے, تو نے ڈھونگ کیا پہلے ہی دن سے, آج تک تو ڈھونگ کر رہا ہے, پھر آخر میں جائے گا تو ڈھونگ تو کرتا ہے. اللہ ڈھونگ کو نہیں دکھتا ہے, وہ تو رحمت حق بہانمی جویت. اللہ کی رحمت جو ہے کوئی بہت بڑی قیمت نہیں تلاش کرتی ہے, بلکہ وہ تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے. اور بعضوں نے آ کر کہہ دیا کہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا کمزور کلمہ ہے, اللہ کی رحمت بہانہ بھی تلاش نہیں کرتی ہے. اللهم صل على سيدنا بهاي ختم حاجت نہیں, الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم. یا اللہ کریم یا ارحم الراحمین, سب سے بڑی تیری نعمت عظمیٰ مولا کریم, یا اللہ سب سے بڑی تو نے جو دنیا میں ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے, اس میں سب سے بڑی نعمت, جس نعمت کی کوئی مثال نہیں ہے مولا کریم. یا اللہ اس رسول کی امت میں, اور یا اللہ ہم کیسے بھی گنہگار ہیں لیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم تیرے امتی ہیں, یعنی یا رسول ہم تیرے امتی ہیں. اللہ تعالی ہم آپ کے دربار میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے خدا ہم تیرے نبی کی امت میں داخل ہے. مولا کریم قسم بھی نکمے ہیں, نالائق ہے, تو نے ہمیں یا اللہ ان کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے, اور نسبت بھی کلمے کے ساتھ عطا فرمائی ہے. جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں یا اللہ خود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, بہت زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری مولا
اس محمد رسول اللہ کے ساتھ تو نے اس نبی کے ساتھ نسبت عطا فرما دی۔ مولا کریم یا اللہ آج ہم نے قرآن پاک کے 19 رکعت میں پڑھا کہ یہ جہنم کی آگ اعدت للکافرین، یہ پہلے پارے میں ہے، اور آج جو پڑھا وعد اللہ الذین کفروا، یہ تو کافروں کے لیے پیدا کی ہے، امتی کے واسطے نہیں پیدا کی ہے۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین فضل فرما، کرم فرما، فضل فرما، کرم فرما، محمد سے نسبت عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔